أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلهي أزم البلاء وبرح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع وجع وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة ورخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے اپنی دعا کو، دعائے فرج کو اس لیول پر لے کر آئے ہیں کہ ہم نے صلوات تک کر لیا ہے، اولو الامر کو بھی کر لیا ہے، اور آج ہم کریں گے الذین فرضت علینا طاعتہم وعرفتنا بذالک منزلتہم. انشاءاللہ اس کے ایک ایک لفظ کو ہم کھول کے کریں گے، اور خدا کا لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ دوبارہ سے توفیق دی کہ ہم پھر اس دعا کو کر سکتے ہیں، اور اللہ کا جتنا ہم شکر ادا کریں کم ہے. تو ہم آتے ہیں اپنی دعا میں، ایسی دعا جو اس دور میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، جس دور میں دجال کے فتنے جو ہے وہ بڑھ جائیں گے، جس دور میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ حق باطل کیا ہے، جس دور میں انسان پھنس جائے گا، جس دور میں چاروں طرف شیطان جو ہے وہ اپنے پر پھیلائے گا، شیطان جو ہے اپنی فوج کو لے کر آئے گا، تب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم لوگ کیا کریں. تو اس دور میں اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا کہا کہ یہ جو ہمیں ائمہ معصومین کے ذریعے سے دعا بھیجی، اس دعا کو پڑھو. اور کتنی احادیث میں ملتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کہتے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے، اور کتنے علماء کہتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھو تاکہ تمہاری مشکلات کو حل ہو جائے، اللہ تمہاری مشکلات کو حل فرما دے. وہ مشکلات جو ہمیں لگتا ہے کہ ابھی امپاسبل ہے اس کا ہونا. تو یہاں پر تھوڑا سا ایک سینٹنس ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے، یہ جو جملہ ہے جس میں یہاں اس دعا میں یہ کہا گیا ہے الذین فرضت علینا طاعتہم وعرفتنا بذالک منزلتہم، کہ سب سے پہلے ہم نے کہا اولو الامر. ابھی اولو الامر کے لیے خدا سے کہتے ہیں کہ خدایا تم نے جو اولو الامر ہے ان کے لیے کیا کہا، الذین فرضت علینا طاعتہم، خدایا تم نے فرض کر دی اولو الامر کی اطاعت ہمارے اوپر. تو کیوں اولو الامر کی جو اطاعت ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور اگر ہم اولو الامر کی اطاعت کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. اور پھر آتا ہے وعرفنا بذالک منزلتہم، اور تم نے معرفت دی ان کی منزلت کی. تو یہ کیا چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں معرفت ملی. اچھا، اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا الذین فرضت علینا طاعتہم وعرفتنا بذالک منزلتہم، اس کے ذریعے سے تم نے ہمیں ان کی منزلت معرفت دی، ان کی منزلت کی. تو وہ ذالک کس کی طرف پلٹ کے جاتا ہے؟ بہت زیادہ علماء کہتے ہیں بلاؤں کی طرف جاتا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا ہم کھولتے ہیں. تو یہاں پر پہلا لفظ ہے الذین فرضت. تو فرض کی جو میننگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو واجب چیزیں ہوتی ہیں اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا، واجب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حقوق ہوتا ہے اور ایک فرض ہوتا ہے. حقوق جو ہوتا ہے وہ آمنے سامنے ہوتا ہے، فرض جو ہوتا ہے وہ ایک طرفہ ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف سے جب ہم ایک طرف سے دیکھتے ہیں کہ واجب اور فرض میں کیا فرق ہوتا ہے، تو فرض اور واجب میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے. واجب بھی اسی کو کہتے ہیں جو فرض ہوتا ہے، بس تھوڑے سے علماء جو ہے وہ اس کو گہرائی سے بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں واجب جو ہوتا ہے وہ ایسا حکم ہوتا ہے، ایسا کام ہوتا ہے جو عقلی ہوتا ہے اور جو ظاہراً نظر آتا ہے. لیکن جو فرض ہوتا ہے وہ عقل، اس میں عقل کا کوئی، جسے کہتے ہیں نا، اس میں عقل کی کوئی بات ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ فرض وہاں پر خداوند عالم چیز کو کرتا ہے جہاں پر ہماری عقل جو ہے وہ پہچاننے سے قاصر ہوتی ہے کسی چیز کو. تو خدا نے اس کو فرض کر دیا. اور فرض جو ہوتا ہے ایک وجود، ایک چیز جو ہے موجود ہے، اس کے لیے جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ عمل کیا جائے. اس پہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ایک تشریعی ہے اور ایک تشریعی عملی ہے. تشریع عقلی اور تشریعی عملی ہو جاتی ہے.
تو جب ایک واجب چیز ہوتی ہے تو اس میں عقل کہتی ہے کہ ہاں بھائی یہ چیز قبول کرتی ہوں، یہ فلاں چیز ہوگی، یہ فلاں چیز ہوگی، لیکن جب فرض آتا ہے تو فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا عمل جس کو عقل بھی تشخیص نہیں دے سکتی ہے، کیونکہ عقل بھی وہاں پہ سٹاپ ہو جاتی ہے، وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے بھی جب توحید کی بات کی تھی تو اس میں نے عقل کی بات کی تھی کہ عقل اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے. عقل جو ہے وہ کافی جگہوں پر عقل جو ہوتی ہے وہ ہار جاتی ہے. عقل کہتی ہے کہ میں بے بس ہوں، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن جب عقل کے اوپر وحی کی مہر لگتی ہے تب جا کر وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، تب جا کر عقل وہ کام کرتی ہے جو خدا چاہتا ہے. تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ فرض ایک ایسا واجب ہوتا ہے جس کو عملی انجام دینا ہوتا ہے، جس کو ظاہراً کرنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فرض میں. جب ہم آتے ہیں تو یہ اس کی میننگ ہو جاتی ہے. اور دوسرے جب ہم علماء کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی کچھ فرض کی میننگ کرتے ہیں، واجب سے تھوڑا سا ہٹ کے کرتے ہیں. وہی بہت اس کی جب ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو وہی اس کے آ جاتا ہے کہ واجب جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے اور فرض جو ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے. اور پھر بہت زیادہ اس میں آ جاتا ہے کہ اس میں وہی عملی جو ہے وہ عمل ہوتی ہے. خاص بار بار اس چیز کو ریپیٹ کیا گیا ہے کہ واجب جو فرض جو ہوتا ہے اس میں عقل کا اتنا دخل نہیں ہوتا، وہی عقل جو ہوتی ہے وہ قاصر ہو جاتی ہے. لیکن واجب میں جو ہوتا ہے، جو فرض میں ہوتا ہے وہ عملی ہوتا ہے اور عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے کہ جب میں الذین فرضت علینا طاعتہم، کہ وہ لوگ جن کے لیے واجب کیا گیا ہے کہ تم ان کو ایسا فالو کرو کہ جو کر کے دکھاؤ، عملاً کر کے دکھاؤ، نہ کہ بولنا ہو، نہ کہ کہنا ہو، نہ کہ لمٹ میں ہو، بلکہ اس کو ظاہری طور پر کر کے دکھانے کو فرض کہتے ہیں. اچھا، پھر ہم جب آگے جاتے ہیں تو یہاں پر ایک اور چیز آ جاتی ہے، ایک لفظ آ جاتا ہے، وہ ہے کہ اطاعت کی میننگ میں آتے ہیں نا. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کرہ اور ایک ہوتا ہے طوعاً. اللہ نے کہا ہے طوعاً و کرہاً. تو طوعاً جو ہے وہ اطاعت سے نکلا ہے اور کرہاً جو ہے وہ کرہ سے نکلا ہے. تو طوعاً اور کرہ کی میننگ کیا ہو جاتی ہے؟ طبع. اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں طبع. تو طوعاً کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، فرما برداری کرنا، لیکن خوشی سے، رضا سے اور مرضی سے. اگر کسی کی پیروی کرتے ہیں تو بہت راضی ہو کر خوشی کے ساتھ اس کی پیروی کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کی اطاعت کرنا. لیکن کرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوشی نہ ہونا، بائی فورس. خداوند عالم کہتا ہے نا کہ میں نے پہاڑوں کے سامنے، سب کے سامنے ایک چیز رکھی اور میں نے ان سے کہا کہ طوعاً و کرہاً تم لوگوں کو اس کو قبول کرنا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ ہم طوعاً اس کو قبول کرتے ہیں، کرہاً نہیں کرتے ہیں. تو کرہاً کا مطلب ہوتا ہے کہ بائی فورس، ناخوش ہوتے ہوئے پھر چیز کو قبول کرنا. لیکن اطاعت یعنی فرما برداری کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، رضا کے ساتھ اور مرضی کے ساتھ قبول کرنے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی جب اللہ کہتا ہے نا اہل بیت کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تم نے کہا الذین فرضت علینا طاعتہم، تم نے ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے کہ ہم عملی طور پر کر کے دکھائیں، خوشی اور رضا اور مرضی کے ساتھ اطاعت ان لوگوں کی. تو یہاں پر اس کی یہ میننگ آ جاتی ہے. تو تھوڑا سا ہم اہل بیت کی طرف آتے ہیں کہ کیوں بھائی ہم اہل بیت کی اطاعت کیوں کرتے ہیں. تو تھوڑا اس سے پہلے کہ میں نہج البلاغہ کی طرف آتی ہوں، نہج البلاغہ خطبوں کی طرف آتی ہوں اور پھر اس کا جو اصل فلسفہ ہے اور ریزن ہے اس کو بتانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں قرآن کی آیت کی طرف آؤں جو کہ بہت ہی خاص آیت ہے. کافی ایسی آیتیں ہیں جو ہم جو اگر ہم ان کو غور سے پڑھیں نا تو یہ پورے ہمارے دجالی چیزوں کو بیان کریں. آج جو بھی پوری دنیا میں، جو بھی پوری سوسائٹی اور معاشرے میں ہو رہا ہے اس سب چیزوں کو بیان کریں. تو سورہ نساء کی آیت نمبر 119 اور 118 اور 119 جب آپ پڑھیں گے، 118 اور 119 جب آپ پڑھو گے نا تو اس میں خداوند عالم خاص شیطان کی بات کرتا ہے اور شیطان کی 4 چیزوں کو اللہ واضح طور پر بیان کر رہا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کر دی اس کے اوپر. وقال، اور حالانکہ کب اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی تھی؟ جب اس نے یہ 4 چیزیں کہی تھی نا انسان کے لیے، تب اللہ نے اس کے اوپر لعنت کر دی تھی. اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی اور وہ کیا کہتا ہے؟ وقال، وہ کہتا ہے
لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ تو یہاں پر کہتا ہے کہ اللہ سے کہتا ہے ہر حال میں پکڑوں گا تمہارے بندوں میں سے۔ اچھا مزے کی بات کیا آتی ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا عبادک، نہیں کہا تمہارے بندوں کو، کہا من عبادک، تمہارے بندوں میں سے، یعنی اللہ سے شیطان یہ بتا رہا ہے، ہم کہہ سکتے سب سے سچا جو ہے وہ شیطان ہے، جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، اور جو بھی اس نے بولا ہے وہ صحیح بولا ہے اور سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں پر بھی شیطان کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تمہارے تمام بندوں کو پکڑ نہیں سکتا، میری گرفت جو ہے وہ تمہارے تمام بندوں تک نہیں آ سکتی، تمہارے مخصوص بندوں تک گرفت میں آ سکتے ہیں۔ تو وہ جو مخصوص بندے ہیں ان کو، جن کو میں پکڑوں گا، ان کو کیا کروں گا، نصیباً مفروضہ، میں ان کے اندر ایسے نصب کر دوں گا، مفروضہ یعنی ایک طرح سے مفروضہ میں اور بھی بہت زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن یہاں کہتا ہے کہ میں اپنا پارٹ ان کے اندر رکھوں گا، میں نصب کر دوں گا، میں گاڑ دوں گا اپنا ایک حصہ ان کے اندر۔ تو اس کی ایک اور میننگ بھی ہم کر سکتے ہیں، نصیباً مفروضہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں ان کی زندگیوں کو ایسے بنا دوں گا کہ وہ فرضی اور خیالاتی زندگیوں میں، دنیا میں جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے۔ آج جو ہے وہ سائنس کہتی ہے کہ آدھی دنیا پاگل ہو چکی ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ دنیا جو ہے وہ یعنی آپ دیکھو تو 70%، 75% جو لوگ ہوتے ہیں وہ خیالات، اوہامات اور نہ جانے کس اپنے مفکرات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے فکروں میں، اپنے خیالات میں، اپنے وہم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں پر وہ اپنی اس چیز میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم وہی دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو ڈپریشن ہے، پتہ نہیں ڈس آرڈر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 ابھی تو چیزیں سننے میں آتی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی ہوئی تھی، وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو یہاں پر یہی سائنس بتاتی ہے کہ آج آدھی دنیا پاگل ہو چکی ہے، یعنی وہی شیطان نے کہا نصیباً مفروضہ، وہ فرضی دنیا میں زندگی گزاریں گے۔ اور پھر کہا وَلَأُضَلِّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأُمَرَّنَّهُمْ، یہاں خداوند عالم سے کہتا ہے کہ اے اللہ میں حتماً ان کو اصل رستے سے گمراہ کر دوں گا۔ جو صحیح رستہ ہوگا نا، جہاں ان کی صحیح ڈائریکشن ہوگی، میں اس سے گمراہ کر دوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح ڈائریکشن سے اس نے گمراہ کر دیا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کے اندر بڑی بڑی آرزوئیں ڈال دوں گا، اور ڈال دی ہیں۔ اور پھر کہا وَلَأُمَرَّنَّهُمْ، اور میں کیا کروں گا، ان کو آرڈر دوں گا، وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ان کو حکم دوں گا۔ اور پھر یہاں پر یہ آذان الانعام کی میننگ میں ہی آ جاتا ہے کہ میں ان کو خرافات کی طرف لے کر جاؤں گا۔ خرافات ایسی چیزیں جو کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم کے ساتھ میچ نہیں ہوں گی، جس سے ہر مذہب، ہر دھرم منع کرے گا، ایسی خرافات میں ان کے اندر ڈال دوں گا، ان کے مذہب کے اندر، کہ وہ بھٹکتے ہی پھریں گے۔ وَلَأُمَرَّنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ یہاں پر ایک اور اس نے چیز کہی خاص چیز کیا کہا کہ یہ دنیا میں کیا ہوگا، یہ دنیا میں ایسا میں بنا دوں گا، ایسا بنا دوں گا۔ پہلے تو کہا کہ میں یہ جو جانور ہوں گے ان کے کانوں کو وہ جو سوراخ کریں گے یا جو بھی کچھ کریں گے، وہی خرافات کی طرف ان کو لے کر جاؤں گا۔ اور خاص اللہ سے کہا وَلَأُمَرَّنَّهُمْ، میں کیا کروں گا، میں ان کو آرڈر دوں گا، شیطان کہتا ہے، تاکہ وہ اللہ کی خلقت کو بدل دے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، میں تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہوں، کتنے ایسی سرجریز ہوتی ہیں جو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل بدل کے رکھ دیتے ہیں، اپنی جینڈر کو چینج کر دیتے ہیں، اپنے چہرے کو، اپنی ہر چیز کو، پوری اللہ کی خلقت کو بدل کے ان لوگوں نے رکھ دیا ہے۔ تو اس نے، شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ یہ میں سب کچھ کر کے رہوں گا، اور وہ کر رہا ہے، اور وہ دکھا رہا ہے کر کے۔ تو خداوند عالم کہتے ہیں وَمَن يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، بس جس نے بھی شیطان کو اپنا ولی قرار دیا وہ سب سے بڑے نقصان میں چلا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ شیطان نے کیا کیا جملے کہا، ہم اللہ سے اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ
خیالی دنیا میں ان کو گھماؤں گا، اور خیالی دنیا میں دنیا گھوم رہی ہے، وہی سائنس کہتی ہے نا کہ آدھے لوگ پاگل ہو چکے اپنی دنیا میں، اپنی خیالی دنیا میں جو ہے وہ پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے۔ جب ہم سرچ کرتے ہیں یا نیٹ پہ یا جب دیکھتے ہیں تو دل جلنے لگتا ہے ایسے ایسے لوگوں کی کہانیاں دیکھ کے، اور پھر وہی جاہلیت، ایسی جاہلیت پھیلاؤں گا، ایسی یعنی دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر جاہلیت کو پھیلاؤں گا، وہ کر رہا ہے۔ اور پھر وہی کہا کہ میں لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، وہ کر رہا ہے۔ اور پھر وہی کہتا ہے کہ میں خلقت الہی کو چینج کر دوں گا، وہ اس نے کر رہا ہے، یہ سب کچھ کر دیا ہے اس نے۔ تو اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں جائیں، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ انسان شیطان کے اس چیز کے پیچھے لگ کر اس نے نیچر کے ساتھ کھیلا، اللہ کی فطرت کے ساتھ اس نے کھیلا، جو اللہ نے منع کیا تھا چیزیں وہی اس نے فطرت کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کی۔ اور جب اس نے فطرت کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کی نا، فطرت نے بھی انسان کو پھر ایسا لیسن دیا جو کہ آج کورونا وائرس کی شکل میں ہے۔ نہ انسان فطرت کو چھیڑتا اور نہ ہی فطرت ذرا برابر بھی اٹھ کر تھوڑا سا جواب دیتی انسان کو، اور پھر آج پوری انسانیت مجبور ہو گئی ہے، چھپ رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے سے۔ تو یہاں پر ابھی اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر پوری انسانیت، اگر پورے مسلمان اہل بیت کے پیچھے لگتے نا، جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اگر اولو الامر کے پیچھے لگتے نا تو کبھی بھی یہ شیطان ان چیزوں میں کامیاب نہیں ہوتا۔ کم از کم ہم دوسروں کو نہ صحیح، کم از کم اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو تو اس سے بچا سکتے ہیں نا۔ تو ہمارے لیے واجب ہے کہ اس دور میں اگر ہم چاہتے ہیں، پھر بھی اگر اپنی جنریشن کو، اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں نا، تو پھر ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے پیچھے لگیں۔ تو امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 147 میں 147 میں امام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اتنی خوبصورت چیز امام فرماتے ہیں۔ یہاں پر امام پروف دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں کہ کیوں اہل بیت کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے اور ضروری ہے، کیونکہ کہتے ہیں فَلْتَمْسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ هُمُ الَّذِينَ يُخْبِرُكُمْ حُكْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَصُمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ وَلَا يَخَافُونَ وَلَا يَخَالِفُونَ الدِّينَ وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَهُمْ بَيْنَهُمْ شَاهِدٌ صادق صامت ناطق۔ یہاں کتنا خوبصورت امام بتاتے ہیں کہ دیکھو تم لوگوں کو چاہیے کہ تم جو ہے وہ اہل بیت کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم اگر اہل بیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دو گے، اپنے آپ کو فَلْتَمِسُوا چپکا دو گے، یعنی پکڑ لو گے ان کو مضبوطی کے ساتھ، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے تو تم چپک جاؤ، پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ میں کہتی ہوں نا، بی بی زہرا کی چادر کے ساتھ اپنے آپ کو پکڑ لو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ اہل جستجو ہے، اور اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ زندگی کا کوڈ ہے۔ اگر آپ کو ابھی تو ہمارے پاس ہر چیز کا کوڈ ہوتا ہے، جب بھی ہم کوئی چیز کھولتے ہیں تو اپنی کوڈ لگاتے ہیں، تو زندگی کا، حیات کا کوڈ جو ہے وہ صرف اور صرف اہل بیت ہے، اولو الامر ہے، اور اولو الامر کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ کوڈ نہیں ہے۔ اور وہ زندگی دیتے ہیں علم کے ذریعے سے، اور علم دے کر وہ زندہ کرتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ علم کو بھی حیات دیتے ہیں، اور پھر وہ جہل کو موت دیتے ہیں۔ اور پھر ان کا جو حکم ہوتا ہے نا، ان کے حکم کے اندر بھی ایک ہمارے لیے علم اور دانش چھپا ہوا ہوتا ہے، اور ان کی خاموشی کے اندر ایک منطق ہوتی ہے، اور ان کا ظاہر جو ہوتا ہے نا، ان کے اندر ایک باطن چھپا ہوا ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی لا یخالفون الدین، وہ کبھی بھی دین کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، ولا یختلفون فی، اور اس دین میں، اسلام میں، مذہب میں کبھی بھی اختلاف نہیں کرتے ہیں۔ فہم بینہم
شاہدن یعنی دین ان کے لیے ایک شاہد ہوتا ہے، ایک صامت اور ایک ناطق ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے امام علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے پیچھے لگو، ان کے لیے ایک ریزن بتاتے ہیں، اور ایک خاص اور بہت ہی خوبصورت امام خود ہی اپنے نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 2 میں بھی بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من هذه الامہ احد ولا يستوي بهم من جرت نعمتهم علیہ ابدا وهم اساس الدین وعماد الیقین وإلیہم یفیء الغالی وبهم يلحق التالی لهم خصائص حق الولایہ فیہم وسیعہ و وارثہ۔ اور یہاں پر بھی اتنا خوبصورت میرے مولا فرماتے ہیں خطبے نمبر 2 میں، یہی فرماتے ہیں کہ دیکھو مخلوقات میں کائنات میں کسی کے ساتھ بھی آپ مقایسہ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ کسی کو مقایسہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ ایک نعمت ہے، خدا کی طرف سے مخلوقات کے لیے ایک نعمت ہے، وہ ہدایت ہے، اور وہ پیغمبر اہل بیت یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو اللہ نے ہمارے لیے گفٹ بنا کر دے گا، ہدایت بنا کر، نعمت بنا کر بھیجے۔ کائنات میں کسی کا مقایسہ، کسی کا مقابلہ، کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں ان لوگوں کو۔ اور پھر جو اطرت اہل بیت ہے، میں نے اطرت کی پہلے میننگ بتائی تھی آپ کو، اطرت اہل بیت جو ہے وہ اساس ہے، دین کی بنیاد، جڑ ہے، اور وہ پلرز ہے، وہ ستون ہے یقین کے، یعنی اگر میرا یقین قائم ہونا ہے تو وہ اہل بیت کے ذریعے سے ہی قائم ہونا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں جلدی کرو، بہت تیزی کے ساتھ دوڑو اہل بیت کی طرف، اور جلدی ان کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ مل جاؤ، اور اگر تم ان سے پہلے پہل کر لی ہے تو پھر واپس آؤ، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اور اگر تم ان کے پیچھے رہ گئے ہو تو دوڑ کے ان کے ساتھ جا کر اپنے آپ کو ملا لو۔ اور یہاں پر کہتے ہیں کہ ان کے اندر حق ہے، کیا ہے؟ ان کے اندر ایسی کوالٹیز ہے جو تمہیں حق کی طرف لے کر جائیں گی، اور وہ ولایت کی طرف لے کر جائیں گی، اور اس کے اندر ہی وسیع رسول خدا ہیں، اور وہی تو اصل میں خلیفہ رسول خدا ہیں، اور وہی جو ہے وہ میراث رسالت ہیں۔ تو یہاں کتنا خوبصورت میرے مولا فرماتے ہیں۔ اور ایک اور چیز پہ میرے مولا فرماتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہ فیہم کرائم القرآن وہم کنوز الرحمن ان نطقوا صدقوا و ان صمتوا لم یسبقوا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ کرائم القرآن ہے، وہ قرآن کی کریمہ ہے، کریم قرآن ہے، یعنی ایسے ہیں جن پر قرآن کریم نازل ہوا ہے، یعنی انہی کے اوپر ہوا ہے نا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو رسول خدا نے فرمایا تھا فاطمہ الزہرا بضعۃ منی، اللہ کہتا ہے کہ اے محمد میں نے تمہارے قلب پر قرآن کو نازل کیا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ قلب میرا زہرا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہم کنوز الرحمن، یہاں خزانہ ہے، کنوز ہے، کنوز یعنی وہی خزانے ہیں رحمان کے، اور علوم کے خزانے ان کے اندر ہیں۔ ان نطقوا صدقوا، جب وہ بولتے ہیں تو وہ سچ بولتے ہیں، ان صمتوا لم یسبقوا، اور جب وہ چپ رہتے ہیں تو کوئی بھی ان کے ساتھ سبقت حاصل نہ کرے۔ کتنا خوبصورت امام علی علیہ السلام اپنے پھر دوسرے خطبے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 154 میں بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی مجھے اتنا خوبصورت امام کا لگا، اتنا خوبصورت لگا، میرے دل کو کچھ ہونے لگا کہ کاش کیوں سب لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کیا ہے۔ یہاں امام فرماتے ہیں انظروا اہل بیت نبیکم فالزموا سمتهم واتبعوا اثرهم لن یخرجکم من الہدی ولن یعیدکم من الردی۔ یہاں کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو چپکا دو، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم کیا کرو، اہل بیت علیہ السلام کی طرف دیکھو، اور فلزمو، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا دو۔ جب وہ قدم بڑھاتے ہیں نا تو تم بھی قدم بڑھاؤ، اور جب وہ جس جگہ پر وہ قدم رکھتے ہیں تم بھی اسی جگہ پر اپنے قدموں کو رکھو۔
اور وہ تمہیں کبھی بھی راہ حق سے صحیح راستے سے کبھی بھی تمہیں خارج نہیں کریں گے، وہ تمہیں پستی میں کبھی نہیں گرائیں گے، اور وہ لوگ تمہیں ہدایت سے کبھی بھی ہٹائیں گے نہیں۔ اگر وہ خاموش رہے تو تم بھی خاموش رہو، یعنی امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ قدم بڑھاتے ہیں تو قدم بڑھاؤ، اگر وہ قدم پیچھے کرتے تو قدم کو پیچھے کرو، اور جیسے ہی وہ جس جگہ پر قدم رکھیں وہ رکھو، وہ تمہیں کبھی بھی حق سے نہیں ہٹائیں گے، ہدایت سے دور نہیں کریں۔ اگر وہ خاموش ہے، جس جگہ وہ خاموش ہے وہاں پر تم بھی خاموش رہو، اگر وہ قیام کرتے تو تم بھی قیام کرو، اور ان سے آگے مت بڑھو، اور اگر تم ان سے آگے بڑھو گے تو وہ گمراہ ہو جاؤ گے تم، اور اگر ان سے پیچھے رہ جاؤ گے تو تم نابود ہو جاؤ گے۔ یہاں کتنا خوبصورت امام جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہو۔ تو یہاں پر تھوڑی سی ایک آیت ہے قرآن کی، میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اس قرآن کی آیت کو بتا دوں۔ خداوند عالم سورہ احزاب میں بھی کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ، یہ کہتے ہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ ہم نے پڑھا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے اعمال نامے جب بھی اللہ زلزلہ یا کوئی بلا لاتا ہے نا پہلے انفارمیشن دیتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس میں انفارمیشن نہیں دیتا، تو اس میں سے جب اللہ کو ہمیں ہمارے اعمال ناموں کو خدا نخواستہ نابود کرنا ہوتا ہے اور انفارمیشن نہیں دینی ہوتی، تو اس لیے انفارمیشن نہیں دینی ہوتی کہ کہیں یہ بندہ معافی نہ مانگ لے، اور جب معافی مانگے گا تو اللہ کو معاف کرنا پڑے گا۔ تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ انفارمیشن نہیں دیتا؟ وہ یہی جگہ ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول سے آواز کو بلند کیا جاتا ہے، اور اپنے آپ کو جو اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ جاتے ہیں اپنی چلاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے بہت دفعہ مقداد اور جناب مقداد اور زبیر کے واقعہ کو بیان کیا ہے کہ خداوند عالم ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھو، اور مولا علی علیہ السلام نے اور مقداد نے کر کے دکھایا، کہا کہ اگر امام کے گلے میں رسی بھی ہے نا تو بھی تم اپنی مرضی سے نہیں چھڑا سکتے، جب امام کی اجازت نہ ہو، جب امام کی اجازت ہو تو ہی تم اس رسی کو چھڑا سکتے ہو۔ تو میں حیران ہوتی ہوں، عجب ہوتی ہوں کہ کس طرح سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی آوازوں کو محمد اور آل محمد کی آواز سے بلند کرتے ہیں، محمد اور آل محمد سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر پیچھے رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، یا خود وہاں جہاں محمد اور آل محمد خاموش رہے وہاں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، وہاں جہاں انہوں نے قیام کیا وہ چھپکے سے ہٹ جاتے ہیں، جہاں انہوں نے قیام نہیں کیا وہاں قیام کرتے ہیں۔ تو یہی تو نابودی، یہی تو اثر ہے جو نابودی، یہی تو دنیا جو تباہی کی طرف جا رہی ہے، جو مسلمان تباہی کی طرف جا رہے ہیں، یہی اصل ان کا ریزن ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے اور الامر سے دور ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ عرفہ کی میننگ کریں گے کہ عرفہ کا کیا میننگ ہے، الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم، اور پھر اس سینٹنس کو کریں گے، اور انشاءاللہ آگے ہم تھوڑا سا جائیں گے۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت، ایام شہادت چل رہے ہیں، میں چاہتی ہوں تھوڑے سے مصائب پڑھ کے اور اپنی اس درس کو ہدیہ کروں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، اور وہاں سے جو ہمیں ہدیہ ملے وہ خدا سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس مجلس کو، اس درس کو، اس دعا کو، اس تفسیر کو، اپنی بارگاہ میں اس لیکچر کو قبول فرما، اور یہ ہدیہ کرتے ہم ماں زہرا کو، وہ ماں زہرا جس کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا اس دنیا سے چلی گئی نا تو اس وقت امام حسن اور امام حسین بہت چھوٹے تھے، وہ دونوں دوڑ کے جاتے ہیں امام علی کے پاس، اور تاریخ لکھتی ہے کہ علی بہت بہادر، اور جب علی نے سنا نا زہرا کے لیے تو علی غش کھا گئے، میں قربان ہو جاؤں اس علی پر، یا اللہ شہادت ایام شہادت ہیں، خدایا ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور اہل بیت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔